ایک اندھیری رات 3 مسافر سفر پر نکلے، لیکن انہیں بالکل اندازہ نہ تھا کہ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک ایسے امتحان میں پھنسنے والے ہیں جہاں نہ کوئی لشکر مدد کو آئے گا، نہ کوئی انسانی قوت انہیں بچا سکے گی۔ صرف ان کے اعمال، صرف ان کی نیت اور صرف اللہ کی رحمت۔ یہ واقعہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس واقعے کو بیان فرمایا۔ 3 افراد سفر کر رہے تھے۔ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ بچنے کے لیے وہ ایک پہاڑی غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ وہ غار کے اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ اچانک پہاڑ سے ایک بڑا پتھر لڑھکتا ہوا آیا اور غار کے منہ پر جا گرا۔ راستہ بند ہو چکا تھا۔ انہوں نے کوشش کی، دھکا دیا، لیکن پتھر ہلنے والا نہ تھا۔ اب وہ تینوں اندھیری غار میں قید تھے، نہ باہر نکلنے کا راستہ، نہ کسی کو پکارنے کا ذریعہ۔ یہاں انہیں ایک حقیقت سمجھ آئی، آج انسانی تدبیر کام نہیں کرے گی۔ ان میں سے ایک نے کہا، اس مصیبت سے نجات کا صرف ایک طریقہ ہے، ہم اپنے ان نیک اعمال کا وسیلہ دیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں۔ یہ شرک نہیں تھا، یہ صرف اپنے خالص اعمال کے ذریعے اللہ سے دعا کرنا تھا۔ پہلے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے، میں روز انہیں دودھ پلاتا تھا، ان کے بچوں سے پہلے۔ ایک دن میں دیر سے گھر آیا، وہ سو چکے تھے، میں ان کے سرہانے کھڑا رہا، نہ انہیں جگایا، نہ اپنے بچوں کو دیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو کچھ ہٹا دے۔ پتھر ہلکا سا ہلا، لیکن راستہ ابھی بند تھا۔ دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میری ایک چچیری بہن تھی جسے میں بہت چاہتا تھا، میں نے اسے گناہ کی طرف بلایا، اس نے انکار کر دیا۔ 1 سال قحط آیا، وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی، میں نے اسے مال دیا، لیکن شرط رکھی کہ وہ مجھے ناجائز طور پر اپنے پاس آنے دے۔ جب میں اس پر قابل ہو گیا، اس نے کہا، اللہ سے ڈرو۔ میں ترنت پیچھے ہٹ گیا اور مال بھی اسے دے دیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے چھوڑا تھا تو اس پتھر کو اور ہٹا دے۔ پتھر مزید ہلا، لیکن ابھی بھی نکلنے کا راستہ پوری طرح نہ بنا۔ تیسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میں نے کچھ مزدوروں کو کام پر رکھا، سب نے اپنی اجرت لے لی، سوائے ایک کے جو اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی اجرت کو تجارت میں لگا دیا، یہاں تک کہ وہ مال بڑھ کر بکریوں اور اونٹوں کے ریوڑ میں تبدیل ہو گیا۔ ایک دن وہ واپس آیا اور اپنی مزدوری مانگی۔ میں نے کہا، یہ سب تیرا ہے۔ اس نے حیرانی سے دیکھا۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا۔ اس نے سب لے لیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں نجات دے۔ اور پھر وہ بڑا پتھر پوری طرح ہٹ گیا، راستہ کھل گیا۔ تینوں افراد محفوظ باہر نکل آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اس لیے بیان فرمایا تاکہ امت کو سمجھا دے، سب سے بڑی قوت انسان کی دولت نہیں، اس کا رتبہ نہیں، بلکہ اس کی خالص نیت اور اس کے چپ کر کے کیے گئے نیک اعمال ہیں۔ اس حدیث میں 3 بنیادی سبق ہیں: والدین کے ساتھ حسن سلوک، گناہ کے موقع پر اللہ کا خوف، اور امانت اور انصاف میں کمال درجہ کی ایمانداری۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، جب ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں، تب صرف اللہ کی رحمت دروازے کھولتی ہے۔ اور وہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اندھیروں میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ صرف 3 لوگوں کی کہانی نہیں، یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جو چپ کر کے کوئی نیک کام کرتا ہے، کیونکہ شاید کسی اندھیری غار میں وہی عمل اس کی نجات کا سبب بن جائے۔